بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اردو گرامر جو ہمارا حصہ ہے 5 نمبر کے MCQs بورڈ میں آتے ہیں اور اس کو ہمیں سٹارٹ کرنا ہے اور سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اپنے بارے میں تعارف کراتا چلوں کہ بیٹا میرا نام سر جاوید ہے اور میں آئیڈیل گروپ آف کالجز میں تقریباً کوئی 8 سال سے اس کالج کا حصہ ہوں اور پچھلے 4 سال سے اردو سبجیکٹ کے ٹیچر کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ الحمدللہ میں آپ تمام طلباء کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بچے بھی اردو کا سبجیکٹ یہاں پڑھتے رہیں بورڈ کے ایگزام میں کافی اچھے مارکس حاصل کیے ہیں اور آپ کو بھی میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگر بورڈ کے ایگزام میں کسی بچے کے ہائیسٹ مارکس 85 یا اس سے زیادہ ہوں گے تو ان میں سے انشاءاللہ آپ بھی شامل ہوں گے۔ تو آج ہم نے یہ سٹارٹ کرنا ہے، ہمارا حصہ گرامر ہے اور اس حصے میں سے 5 نمبر کے MCQs بورڈ میں آتے ہیں۔ تو ان 5 میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے تشبیہ۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے اور MCQs بورڈ میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تشبیہ کس زبان کا لفظ ہے۔ آگے 4 آپشن ہوں گے کہ عربی، فارسی، اردو یا پشتو، تو آپ نے عربی پہ ٹک لگا دینا کیونکہ تشبیہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کہ یہ بھی کافی اہم ہے اور اکثر دفعہ یہ بورڈ میں پوچھا جاتا ہے MCQ کہ لفظ یہ جو تشبیہ کا لفظ ہے کس لفظ سے نکلا ہے، یعنی کہ یہ جو لفظ تشبیہ ہے اس کا جواب ہے لفظ شبہ سے نکلا ہے۔ اور اگر بورڈ میں MCQs ہوں گے تو 4 وہ یہ پوچھ جائیں کہ شبہ سے نکلا ہے، مشبہ سے نکلا ہے، مشبہ بے سے نکلا ہے، کس چیز سے نکلا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لفظ شبہ سے نکلا ہے۔ آپ اب آگے چلتے ہیں تو اگر اس چیز کو دیکھیں آپ ارکان کی تعداد، یہ تقریباً 90% چانس ہوتا ہے کہ یہ MCQs بورڈ میں آتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم MCQs ہے تشبیہ میں سے جو MCQs 2 سے 3 آتے ہیں بورڈ میں، ان میں یہ MCQs سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ وہ ارکان کی تعداد ہوتے ہیں اور بچے اکثر بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے بھولنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تشبیہ کے بعد جب ہم استعارہ پڑھتے ہیں تو استعارہ کے ارکان کی تعداد 3 ہے، تو بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ تشبیہ کے ارکان کی تعداد کتنی ہے اور استعارہ کے ارکان کی تعداد کتنی ہے۔ تو آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ تشبیہ کے ارکان کی تعداد 5 ہے۔ آپ سے MCQs اس طرح پوچھا جا سکتا ہے کہ تشبیہ کے ارکان کی تعداد ہے 2 3 4 5، تو آپ نے 5 پہ ٹک لگا دینا ہے کیونکہ یہ ہمارا رائٹ آنسر ہے۔ اور اس کے بعد اب میں تشبیہ کی تعریف آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی چیز یا شخص کو کسی مشترک خوبی کی بنا پر دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ یعنی کہ تشبیہ جب کسی دوسری چیز سے ملاتے ہیں اور جس چیز سے ملایا جا رہا ہو اس کے اندر خوبی کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر خوبی موجود نہیں ہے اور دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں تو وہ تشبیہ نہیں، وہ مشابہ کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ عمیر چاند کی طرح ہے، اگر اس میں عمیر چاند کی طرح ہے جملہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اس میں تشبیہ کے 5 ارکان کا ذکر موجود ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ عمیر عمران کی مانند ہے تو یہ غلط ہوگا کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ عمران عمیر سے زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ بہادر ہے یا نہیں ہے، تو وہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے، اس لیے وہ سیم جو ہوتے ہیں وہ تشابہ کہلاتے ہیں، تشبیہ نہیں کہلاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ تشبیہ ہمیشہ جہاں بھی تشبیہ کا کوئی جملہ استعمال ہوگا اس میں 5 ارکان کا ذکر موجود ہوگا جو تشبیہ کے 5 رکن ہیں۔ اگر ان ارکان کو پڑھ لیں تو پھر سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ تو تشبیہ کے 5 ارکان میں سب سے پہلا رکن جو ہے وہ ہے مشبہ، اور دوسرا مشبہ بے ہے، تیسرا وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ۔ یہ یاد رکھنا ہے تیسرا جو رکن ہے تشبیہ کا اس کے 2 نیم ہیں، ایک وجہ شبہ ہے اور دوسرا وجہ تشبیہ ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ان دونوں میں سے کوئی پوچھا جا سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پر حروف تشبیہ یا عادات تشبیہ، یہ چوتھے ارکان کے بھی جو چوتھا رکن ہے تشبیہ کا اس کے بھی 2 نیم ہیں، حروف تشبیہ اور عادات تشبیہ۔ اب 5واں جو ہے وہ غرض تشبیہ ہے۔ یہ 5 ارکان ہیں، ان کے نیم آنا ضروری ہے آپ کو کیونکہ ان 5 میں سے بورڈ میں MCQs آئے گا اور ایک نام دے دیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ مشبہ کس کا رکن ہے۔
تشبیہ کا ہے، استعارہ کا ہے، تنبیہ کا ہے، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مشبہ جو ہے وہ تشبیہ کا رکن ہے، اس لیے ان نیم کا آپ کو یاد کرنا ضروری ہے، یہ آپ کو آنے چاہیے۔ اب جب ہم اس جملے کی وضاحت کرتے ہیں کہ عمیر چاند کی طرح ہے اور عمران خان شیر کی مانند ہے، اگر اس جملے کی ہم وضاحت کرتے ہیں تو اس وضاحت سے پہلے ہمیں ان ارکان کی تعریف کا آنا ضروری ہے، ان ارکان کی تعریف کو سمجھنا اور پڑھنا ضروری ہے۔ تو اس لیے اب ہم ان ارکان کی جو ہے وہ تعریف کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے مشبہ، یعنی جس چیز یا شخص کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر مشبہ بے ہے، جس چیز یا شخص سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بے کہتے ہیں۔ نیچے میں نے جملے کی وضاحت کر دی ہے، میں آپ کو سمجھاتا جاؤں کہ مشبہ جس چیز یا شخص کو تشبیہ دی جائے، ہم نے جملہ لکھا تھا کہ عمیر چاند کی طرح ہے، تو جس چیز کو تشبیہ دی جائے یعنی یہاں پر عمیر کو تشبیہ دی جا رہی ہے تو عمیر ہمارے پاس کیا ہے؟ مشبہ ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ مشبہ بے، جس چیز یا شخص سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بے کہتے ہیں۔ تو اس جملے میں عمیر کو چاند سے تشبیہ دی جا رہی ہے تو چاند ہمارے پاس کیا ہے؟ مشبہ بے ہے۔ تو تیسرے نمبر پر ایک اور چیز جو یاد رکھنی ہے، یہ بھی ویری امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، بورڈ کے نقطۂ نظر سے بورڈ میں یہ چیز پوچھی جاتی ہے کہ مشبہ اور مشبہ بے کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ میں نے نوٹ لکھ دیا، مشبہ اور مشبہ بے کو طرفین تشبیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آپ سے ہم سے پوچھا جائے گا کہ طرفین تشبیہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ مشبہ، مشبہ بے کو، مشبہ یا وجہ شبہ کو، مشبہ یا وجہ جامع کو، تو یہ آپشن ہوں گے۔ آپ نے مشبہ اور مشبہ بے کو یاد رکھنا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بے کو طرفین تشبیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے، یہ MCQs بہت اہم ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ، یعنی کہ مشبہ اور مشبہ بے میں پائی جانے والی مشترک خوبی کو وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے یہ جملہ ہمارے پاس ہے، عمیر چاند کی طرح ہے، یعنی عمیر کو ہم چاند سے کیوں ملا رہے ہیں؟ عمیر کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے۔ تو اس لیے چاند خوبصورت ہوتا ہے تو عمیر کیا حسن بیان کرنے کے لیے ہم نے عمیر کو چاند سے تشبیہ دی تھی، اس لیے وجہ شبہ یا وجہ شبہ یا یہاں پہ ہے وجہ تشبیہ، وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ جو ہے وہ ہمارے پاس حسن اور خوبصورتی ہوگا۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عمیر کو چاند سے ملانے کی وجہ کیا تھی؟ عمیر کا حسن بیان کرنا یا خوبصورتی بیان کرنا۔ اب چوتھے نمبر پر ہے حروف تشبیہ، اس کے دو نیم ہیں، حروف تشبیہ یا اعداد تشبیہ۔ وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوں انہیں حروف تشبیہ یا اعداد تشبیہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حروف تشبیہ اور اعداد تشبیہ کچھ الفاظ ہیں حروف کی شکل میں جن کو یاد کرنا پڑتا ہے، جیسے جملے میں کی طرح، یعنی یہ طرح جو ہے یہ ہمارے پاس حروف تشبیہ ہے، اور دوسرے جملے میں عمران خان شیر کی مانند ہے، یہ مانند جو ہے یہ ہمارے پاس حروف ہے۔ اس کے علاوہ جیسا، جیسی، یہ بھی ہمارے جو جملے کے اندر موجود ہوں گے، تو یہ حروف یا حروف تشبیہ یا اعداد تشبیہ کہلاتے ہیں۔ جیسے ہم نے مثال میں لکھ دیا حروف تشبیہ میں کہ طرح جو ہے وہ اس جملے میں ہمارے پاس حروف تشبیہ یا اعداد تشبیہ ہے۔ اب پانچویں نمبر پر ہے غرض تشبیہ، جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے اسے غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ یہ غرض تشبیہ اور وجہ شبہ تھوڑا سا ملتے جلتے ہیں۔ وجہ شبہ میں صرف ہم نے مقصد بتانا ہوتا ہے کہ مقصد کیا تھا؟ حسن، اور یہاں غرض تشبیہ میں غرض بتانی ہے تھوڑی وضاحت کے ساتھ کہ ہم نے عمیر کو چاند سے ملایا تھا خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے یا خوبصورتی کو واضح کرنے کے لیے۔ تو اس طرح دوسری مثال بھی ہمارے پاس ہے کہ عمران خان شیر کی مانند ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے ملک کے اندر عمران خان جو ہے وہ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں، تو اس لیے کہ عمران خان شیر کی مانند ہے۔ اب عمران خان ہمارے پاس جو ہے وہ مشبہ ہے، شیر جو ہمارے پاس ہے وہ مشبہ بے ہے، اور عمران خان کو شیر سے ملانے کا مقصد تھا بہادری کے لیے، تو ہمارے پاس وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ جو ہے وہ بہادری ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس حروف تشبیہ، یہ معنی جو ہے یہ ہمارے پاس حروف تشبیہ یا اعداد تشبیہ ہے، اور غرض تشبیہ
کہ عمران خان کی بہادری کو بیان کرنا، اس مقصد کے لیے ہم نے جو ہے عمران خان کو شعر سے تشبیہ دی ہے۔ تو یہ تشبیہ بالکل آسان ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، صرف تھوڑا سا آپ نے ذہن کو استعمال کرنا ہے۔ مین چیزیں میں آپ کو دوبارہ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں، ریپیٹ کر دیتا ہوں، صرف آپ نے کیا یاد رکھنا ہے؟ سب سے پہلے یہ یاد رکھنا ہے کہ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کس لفظ سے نکلا ہے؟ شعبہ سے، اور اس کے علاوہ اس کے ارکان کی تعداد 5 ہے، 5 ارکان کے نام آپ کو آنے چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مشبہ کی تعریف کیا ہے، مشبہ بے کی کیا ہے، وجہ شعبہ کیا ہے، طرفین تشبیہ کسے کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ غرض تشبیہ اور حروف تشبیہ۔ اگر آپ اس چیز کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں گے تو میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو یہاں سے کوئی مشکل پیدا کرے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس پورشن میں سے 2 MCQs کنفرم آتے ہیں بورڈ میں، اور یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے غور سے دیکھیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اب تشبیہ کے ساتھ جو دوسری چیز آتی ہے ہمارے پیپرز میں وہ ہے استعارہ۔ استعارہ اور تشبیہ کا آپس میں کچھ تعلق ہے۔ تشبیہ کی تعریف دیکھی جائے تو حقیقی تشبیہ کی تعریف ہے کہ مشترک خوبی کی بنا پر دوسری چیز سے ملانا تشبیہ کہلاتا ہے، جبکہ اگر استعارہ کی تعریف دیکھی جائے تو یہ حقیقت پر مبنی چیز نہیں ہوتی، یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتی ہے، تو اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ بھی MCQ آتا ہے کہ استعارہ کس زبان کا لفظ ہے، تو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ استعارہ اور تشبیہ دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں، بلکہ استعارہ سے آگے تلمیح آتا ہے، تلمیح بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ تینوں عربی زبان کے الفاظ ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنے، غلطی نہیں کرنی۔ تو اب استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے جو معنی ہے وہ ہے ادھار لینا۔ استعارہ کے لفظی معنی کیا ہے؟ ادھار لینا۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کی تعریف جب کسی چیز یا شخص کو حقیقی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے، یعنی کہ حقیقت کی بجائے مجازی معنوں میں وہ چیز استعمال ہوگی تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ اب میں نے یہاں مثالیں دی ہے کہ عمیر چاند ہے یا میرا شیر ہے۔ اب بڑی مزے کی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ استعارہ کے ارکان کی تعداد 3 ہے۔ ان 3 ارکان کے نام مستعار لو، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ تو ان ارکان کے اندر جب ہم وضاحت کرتے ہیں یا ان کی تفصیل میں جاتے ہیں تو صرف جو ہے اس میں ذکر مستعار منہ کا ہوتا ہے، مستعار لو اور وجہ جامع کا جو ہے اندازہ ہمیں خود لگانا پڑتا ہے، وہ فکرے کی حالت کو دیکھ کے سمجھنا پڑتا ہے۔ جیسے میں نے یہاں فکرہ لکھا ہے کہ یہ فکرہ ہم نے لکھا ہے مثال کے طور پر، اور اس کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ میرا شیر ہے۔ اب میرے سے مراد یہاں بیٹا ہے، کیونکہ شیر بیٹا شیر نہیں ہوتا، تو یہاں میرا شیر ہے کا مطلب کہ میرا بیٹا جو ہے وہ شیر ہے۔ میں اپنے بیٹے کو شیر سے جو ہے وہ ملا رہا ہوں، اس لیے اپنے بیٹے کی بہادری بیان کرنے کے لیے شیر سے بہادری کو ادھار مانگ رہا ہوں۔ تو جب ہم تعریف پڑھتے ہیں تو تعریف پڑھنے کے بعد ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ارکان کی تعداد 3 ہے، اور 3 رکن کون سے ہیں؟ مستعار لو ہے، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ سب سے پہلا رکن ہے مستعار لو۔ جب کسی چیز یا شخص کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جائے، چیز یا شخص کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جائے تو اسے مستعار لو کہتے ہیں۔ تو اب ادھار لیا جائے، مستعار لیا جائے یا ادھار ایک ہی چیز ہے؟ مستعار لیا جائے یا ادھار لیا جائے ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ تو یہاں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب کسی چیز یا شخص سے کوئی لفظ ادھار لیتے ہیں تو میں نے اب اپنے بیٹے کے لیے جو ہے وہ ادھار لیا ہے، بہادری بیان کرنے کے لیے شیر سے بہادری ادھار لی ہے، تو اس لیے جو ہے یہ کیا ہے؟ مستعار لو ہے۔ مستعار منہ جب کسی چیز یا شخص سے کچھ ادھار لیا جائے، سب سے پہلے بیٹا میرا جو ہے یہ مستعار لو ہے کیونکہ بیٹے کے لیے ادھار لیا، کہ جس چیز سے ادھار لے رہے ہیں وہ مستعار منہ ہے۔ اب شیر سے ادھار لے رہے ہیں بیٹے کی بہادری، تو یہ شیر جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ مستعار منہ ہے، اور بہادری ادھار لیا تو یہ بہادری جو ہے ہمارے پاس یہ وجہ جامع ہے۔ تو یاد رکھنا مستعار لو اور مستعار منہ کو طرفین استعارہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بے کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں،
ویسے استعارہ میں جو ہے وہ مستعارلو اور مستعارلو کو طرفین استعارہ بھی کہتے ہیں۔ اب وجہ جامع مستعارلو اور مستعارلو میں پائی جانے والی مشترک خوبی کو، جو مشترک خوبی ہوتی ہے اس کو وجہ جامع کہتے ہیں۔ جیسے کہ بیٹے کے لیے ہم نے شیر سے ادھار لیا، کیا بہادری، تو بہادری جو ہے وہ ہمارے پاس وجہ جامع ہے۔ دوسرا ایک اور جملہ بھی لکھا کہ عمیر چاند ہے۔ اب کوئی نام کسی کا بھی ہو وہ چاند نہیں ہو سکتا، تو یہاں عمیر کا حسن بتانے کے لیے، عمیر کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے ہم نے چاند سے ملایا، تو چاند سے ادھار ہم نے لیا عمیر کے لیے حسن، تو عمیر جو ہے یہ ادھار لے رہا ہے چاند سے، تو عمیر ہمارے پاس جو ہے وہ مستعارلو ہے کیونکہ اس کے لیے ادھار لیا جا رہا ہے، اور جس سے ادھار لے رہے ہیں وہ ہمارے پاس چاند ہے۔ چاند جو ہے مستعارلو ہے، اور چاند اور عمیر کی جو مشترک چیز ہے بیان کرنے کے لیے وہ خوبصورتی ہے، یعنی کہ عمیر کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے ہم نے ادھار لیا تھا چاند سے۔ تو یہ آپ نے مین چیز ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے ادھار لینا، یہ حقیقت کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ارکان کی تعداد 3 ہے، یہ رکن آپ کو نہیں مانے چاہیے ان کے ارکان کے نہیں، کیونکہ مشبہ اور وجہ جامع میں سے کوئی رکن دے دیا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ کس کا رکن ہے، تو آپ کو یہ 3 نام یاد رکھنے پڑیں گے، مستعارلو اور وجہ جامع۔ اب یہ 3 نیم آپ کو آتے ہوں گے تو MCQs میں یہ آئیں گے، آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ وجہ جامع کس کا رکن ہے، تشبیہ کا ہے، استعارہ کا ہے، تلمیح کا ہے، یا ان میں سے کوئی نہیں، تو آپ آرام سے بتا دیں گے کہ یہ استعارہ کا رکن ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ تعریف، ان میں سے ایک تعریف پوچھی جائے گی کہ جب کسی چیز یا شخص کے لیے کوئی چیز یا کوئی لفظ ادھار لیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں، تو آپ کو تعریف آنے کے لیے مستعارلو کہتے ہیں۔ تو یہ بالکل آسان سے MCQs ہیں، استعارہ میں سے بھی بورڈ میں ہمارے لازمی طور پر 1 یا 2 MCQs کا آنا ضروری ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ اب تیسرے نمبر پر ہمارے پاس تلمیح ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ لکھ کے بتاتے ہیں کہ تلمیح کس طریقے سے کرنا ہے۔ یہ 5 نمبر کے MCQs ہیں، اگر ایک دفعہ غور سے آپ دیکھ لیں تو یقیناً کوئی مشکل نہیں ہوتا 5 نمبر حاصل کرنا۔ اچھا بیٹا، اب ہمارے پاس نیکسٹ ہے تلمیح۔ تلمیح بھی تشبیہ اور استعارہ کی طرح عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا۔ تو اس کی جب ہم تعریف پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اشارہ کرنے سے کیا مراد ہے۔ اشارہ کرنے سے مراد یعنی کہ قرآنی آیت، حدیث اور تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے، یعنی کسی بھی واقعے کی، مشہور واقعے کی طرف اشارہ کرنا جس میں کوئی تاریخی بات چھپی ہوئی ہو، اس کو تلمیح کہتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی آسان MCQs ہیں، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ کو ان چیزوں کا پتہ چل جائے تو آپ کے لیے تلمیح بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے یہاں مثال کے طور پر لکھا آتش نمرود، ابن مریم اور چاہ یوسف، تو ان 3 الفاظ کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ اب آتش نمرود کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آتش نمرود سے مراد کہ یہ وہ آگ ہے جو نمرود نے جلائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، اور اس کے علاوہ ابن مریم، تو یہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک واقعہ ہے، یعنی یہ مریم کے بیٹے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ اور چاہے یوسف، تو ان الفاظ کے پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ تو یعنی یہ تلمیح سے مراد ہے کہ کسی مشہور واقعے کی طرف اور اس واقعے کی طرف جو اشارہ کرنا ہوتا ہے اس کو تلمیح کہتے ہیں۔ میں نے MCQ کی مثال کے طور پر یہاں لکھ دیا ہے کہ اگر آپ یہ MCQ دیکھ لیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ الفاظ یا تراکیب جو کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کریں کہلاتے ہیں، کہ کیا کہلاتے ہیں؟ تشبیہ، استعارہ، تلمیح یا وجہ تشبیہ۔ تو صاف ظاہر تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا، ہماری یہ اوپر تعریف بھی ہم نے لکھ دی ہے، تو وہ تعریف ہی یہاں لکھی گئی ہے اور یہ بورڈ میں کافی مرتبہ یہ MCQ پوچھا گیا ہے، تو آپ نے آرام سے جواب دے دینا ہے کہ تلمیح کہلاتا ہے۔ اور ان کے علاوہ ایک اور MCQ یہ بھی آ سکتا ہے کہ ان میں سے تلمیح ہے، وہ ایک لفظ ان میں سے لکھ دیں گے اور 2-3 اپنی طرف سے لکھ دیں گے، تو آپ نے جو ان الفاظ کے اندر جو آپ پڑھیں گے تلمیح میں، ان میں سے کوئی بھی جب لفظ آئے گا جس کے پیچھے کوئی تاریخی واقعہ موجود ہوگا تو وہ ہمارے پاس تلمیح ہوگی۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے بیٹا کہ تشبیہ،
تشبیہ کے 5 ارکان ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے علاوہ استعارہ کے 3 ارکان ہیں، وہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ادھار لینا۔ تو تلمیح کا کوئی رکن نہیں ہے، لیکن تلمیح کسی مشہور یا تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا جو ہے وہ تلمیح کہلاتا ہے، اور تلمیح کے معنی ہے اشارہ کرنا، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اچھا بیٹا، اب تمام طلباء آپ نے مہربانی کرنی ہے کہ یہ جو چینل ہے، یہ میرے دوست ہیں سر عاصم صاحب، نہایت ہی اچھے ٹیچر ہیں ہمارے پاس۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے، اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کے نالج میں اضافہ کرنا تھا، اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے علاوہ آپ کو آگے بھی مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں گی جو آپ کے نالج میں اضافہ کرتی رہیں گی۔ جزاک اللہ۔